السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو سچیالوجی۔ آج ایک مزیدار ٹاپک لے کے آئے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھٹو آج بھی کیوں زندہ ہے۔ پاکستان کی ایک تلخ حقیقت، تاریخ کے جھروکے سے ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ 1970 کی دہائی تک پاکستان میں 30-40 امبانی، ٹاٹا اور برلا جیسوں بڑے بڑے صنعت کاروں جیسے بینکار، صنعت کار اور جینیس لوگ جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ہوا تھا اور ملک کوریا جاپان سے بہت آگے تھا، وہ موجود تھے۔ مڈل ایسٹ کے ممالک کسی گنتی میں نہیں آتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کراچی غریب پرور شہر تھا کہ جس کی ویلیو دبئی سے زیادہ تھی۔ ان صنعت کاروں، بینکاروں کو 22 خاندانوں کا نام دے کر ٹارگٹ کیا گیا اور ہمیں یہ کانسیپٹ دیا گیا کہ پاکستان تو شاید ان 22 خاندانوں کے لیے بنا تھا اور ان 22 خاندانوں کی جاگیر تھا۔ ان 22 خاندانوں میں سیگل گروپ نے کپڑے کی صنعت کو عروج دیا۔ داؤد گروپ ہیوی وہیکل اور زرعی مشینری کے بادشاہ تھے۔ داؤد ہرکولس ٹریکٹر ان کی پروڈکٹ تھی۔ ہارون خاندان چھوٹی مصنوعات، اصفہانی سلہٹ کے چائے کے باغات کے مالک تھے اور ملک کی پہلی ایئر لائن انہوں نے قائم کی جو آج کی سب ایئر لائنوں سے بہتر تھیں۔ حبیب گروپ بینکنگ کے کنگ تھے۔ بینکنگ IBM کے 60 کی دہائی میں ان کا حبیب پلازا ایشیا کی بلند ترین عمارت میں تھا اور ایشیا میں پہلا سسٹم IBM کا اس بلڈنگ کی 9ویں منزل پر نصب ہوا۔ فینسی کپڑے کی صنعت نشاد گروپ کے پاس تھی اور مختلف مصنوعات کے بانی وہ تھے۔ لاہور بیکو یعنی بٹالہ انجینئرنگ سائیکل، موٹر سائیکل اسمبل کرتے تھے۔ ان کو بیکو، ہرکولس، سوراب، رستم سائیکل پورے ملک میں چلتی تھی۔ میاں شریف کا اتفاق گروپ ٹیوب ویل اور ویٹ تھریشر کے بانی تھے۔ 1966 میں بیکو کے میاں لطیف اور اتفاق کے میاں شریف نے مغل پورہ میں ورکشاپ میں ٹینک سازی کی اجازت لی۔ لارنس پور وولن ملز کے سوٹنگ بلا مبالغہ دنیا میں نمبر 1 تھی۔ پوری صنعتی ریاست تھی جن کے مالک مشینری بنگلہ دیش لے گئے۔ بھٹو صاحب نے ان 22 خاندانوں کے خلاف تحریک چلائی کہ ملک کی ساری دولت ان کے پاس ہے، ان کے پیٹ سے نکالوں گا۔ ہم عوام ان کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے۔ ہم نے ان محسن خاندانوں کے خلاف خونی تحریک چلائی۔ بھٹو صاحب خود بھی فیوڈل تھے اور فیوڈلز یعنی بڑے زمینداروں نے پاور میں آ کر سب صنعت کاروں کی املاک بلا معاوضہ قومی ملکیت میں لے لیں۔ لاہور کی بیکو پیکو بن کر تباہ ہوئی۔ سب جینیس خاندان تباہ و برباد ہوئے۔ بیکو کے میاں لطیف جرمنی چلے گئے۔ اتفاق کے میاں شریف ملک چھوڑ کر گلف سٹیل ملز کے نام سے مڈل ایسٹ میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ سیٹ اپ لگا لیا۔ اصفہانی کنگال ہو گئے۔ ان کے سلہٹ کے چائے کے باغات بنگلہ دیش لے گیا۔ ایئر لائن PIA بن کر تباہی کی راہ پہ چل پڑی جس کا حال آج ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ حبیب گروپ سے حبیب بینک چھین لیا گیا۔ سہگل گروپ سے کوہ نور جیسی سہگل گروپ نے کوہ نور جیسی بزنس امپلائز کو پلاٹ بنا کر نیلام کر دیا۔ اسی طرح کوہ نور جو پوٹھار کی ماں کہلاتی تھی تباہ و برباد ہو گئی۔ مشرقی پاکستان میں جنرل ایوب خان کے دور کے میمن سنگھ اور نارائن گنج بہت بڑے انڈسٹریل زون بنگلہ دیش کے کام آئے۔ کراچی سائٹ انڈسٹریل اسٹیٹ جہاں گندھارا والے ہینو ٹرک بناتے تھے، شاہ نواز لمیٹڈ شیورلیٹ اور مرسڈیز اسمبل کرتے تھے۔ سب کچھ قومیایا گیا اور تباہ کر دیا گیا۔ ان خاندانوں میں سے اصفہانی کی بیٹی حسین حقانی کی اہلیہ امریکہ چلی گئی۔ بعد میں جنرل ضیاء نے صنعت کاروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہارون خاندان کے محمود ہارون جن کو گورنر سندھ بنایا گیا، شریف خاندان کو جنرل ضیاء باہر سے لے کر آئے اور لا کر نوازا گیا۔ اصل میں عوام کو غلامی دینے والے خود تو اسمبلیوں میں پہنچ کے الیکٹیبلز بن کے اور صنعت کاروں اور ملک کو تباہ کر کے لوگوں کو ان وڈیروں اور ملک کو IMF کا غلام بنا دیا گیا۔ آج وطن عزیز کی اس ابتر حالت کا ذمہ دار وہ زندہ بھٹو ہے جو کبھی مرنے کا نام نہیں لے رہا۔
پسند آئے تو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔